اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ تمام صفات الوہیت خاص ہے اللہ کے ساتھ، رب العالمین جو پالنہال ہے تمام عالمین کا، تمام جہانوں کا، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ الرحمن اور الرحیم یہ دونوں صفت کے صیغے ہے اور دونوں رحمت سے مشتق ہے۔ اور رحمت ہم نے پہلا معنی کیا تھا کہ یہ لفظ اگر مخلوق کے لیے استعمال کیا جائے ایک لفظ اور اللہ کے لیے بھی، تو مخلوق کے لیے جو معنی ہے وہ اللہ کے لیے مراد نہیں ہوگا۔ اب ادھر یہ دونوں لفظ بسم اللہ میں بھی آئے تھے ادھر بھی، لیکن اللہ رب العزت کے لیے جو معنی ہے وہ مخلوق کے لیے نہیں ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ ہر لفظ کے ایک ابتدائی اور ایک انتہا والا معنی ہوتا ہے، تو انتہا والا معنی رحمان کا یہ ہے، لفظ رحمان کا، کہ اللہ رب العزت انعام کر دیتا ہے۔ اب اس پر علماء نے بحث کی ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ تو پہلا فرق یہ ہے کہ الرحمن اس میں تعمیم ہے کہ اللہ رب العزت رحمان بھی ہے، الرحیم میں تخصیص ہے کہ اللہ رحیم بھی ہے۔ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت دنیا میں مسلمان کو بھی، دنیا میں اللہ رب العزت ان کو بھی زندگی کے اسباب مہیا کیا ہے، اور اپنے دشمن کو بھی زندگی کے اسباب مہیا کیا ہے۔ زمین ہے، آسمان ہے، سورج سے ہے، ستارے ہے، اس طرح چاند ہے، دن ہے، رات ہے، دنیا میں آکسیجن ہے، پانی ہے، رزق ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ نے مسلمان کو بھی دیا ہے، کافر کو بھی دیا ہے، دونوں اس سے فائدہ لیتے ہیں۔ تو یہ سب ان کے نسبت تو الرحمن کا معنی یہ ہے کہ عام مہربانیاں کرنے والا، یعنی اپنے دشمن پر بھی مہربانی کرنے والا، اپنے مومن یعنی اللہ کو ماننے والا پر بھی مہربانیاں کرنے والا، تو یہ ہے الرحمن۔ الرحیم خاص مہربانی کرنے والا، یعنی قیامت کے دن اللہ رب العزت کا رحمت خاص بالمؤمنین ہوگی، صرف مومنوں کے ساتھ اللہ کا رحمت خاص ہوگا، یعنی جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کا عقیدہ توحید کا ہو۔ تو ایک فرق یہ ہو گیا۔ ایک فرق یہ بھی ہے کہ الرحمن بڑے بڑے انعامات کرنے والا، الرحیم چھوٹے چھوٹے انعامات کرنے والا، یعنی الرحمن بڑے مصائب میں لوگوں کا پکارے سننے والا، الرحیم چھوٹے مصائب میں بھی لوگوں کے پکاروں کو سننے والا۔ تو الرحمن الرحیم اس لیے الرحمن کے بعد ذکر کیا گیا کہ مشرکین کا اشکال ختم ہو جائے۔ ہر دور کے مشرکین نے یہی بہانہ بنایا ہے کہ یار بڑے بڑے تکالیف تو اللہ دور کر دیتا ہے، اللہ رب العزت ہم سے بڑے تکالیف ٹالتا ہے، اور یہ مشرکین مکہ کا بھی یہی نظریہ تھا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں جب بھی وہ کشتیوں میں سوار ہوتے، سمندر میں اگر ان کو کوئی طوفان وغیرہ آتا تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، ادھر صرف اللہ رب العزت ہی کو پکارتے تھے، اور باقی اللہ رب العزت فرماتے وَتَنْسَوْا مَا تُشْرِكُونَ، ادھر سب معبودان باطلہ، سب آلہہ تم سے پھر بھول جاتے ہیں، صرف اللہ ہی کو پکارتے ہوں۔ تو ان کا بھی یہی نظریہ تھا۔ آج کے اکثر مشرکین کا بھی یہی نظریہ ہے کہ یار بڑے بڑے مصائب میں نجات دینے والا اللہ ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے ہے، جیسے خارش کا کوئی مریض ہو
یا کسی کو بخار ہو یا کوئی اور مرض، تو فلاں دربار پہ چلے جائے، ادھر سے مٹی لے آئے اور ادھر سے پتھر لے آئے اور ادھر یہ کام کر لے وہ کام کر لے۔ یہ بابے کر سکتے ہیں، بابوں کو اللہ نے یہ اختیارات دیا ہے۔ تو اللہ نے مشرکین کا یہ جو ان کا بہانہ تھا ان کو ختم کر دیا۔ اللہ فرماتے الرحمانی، میں عام بڑے انعامات کرنے والا بھی میں ہو، الرحیمی چھوٹے انعامات کرنے والا بھی میں ہو، تمہارے بڑے مصائب میں پہنچنے والا اللہ فرماتے ہیں میں ہو، اور چھوٹے مصائب میں پہنچنے والا میں ہو۔ اب مشرکین کا ایک اور بہانہ، وہ کہتے کہ یار ہم بالکل روح سیاہ ہے، ہم گناہ گار ہے، ہم پلیت ہے، اللہ ہمارا سنتا نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ تمہارا یہ پہلا مقدمہ ہم مانتے ہیں کہ بالکل تم گناہ گار نہیں، تم کافر بھی ہو اور بالکل پلیت ہو، خنزیر سے بھی پلیت ہو۔ اللہ فرماتے ہیں انما المشرکون نجس، بالکل پلیت ہو، اولئک هم شر البریہ، خنزیر سے بھی بدتر ہو۔ لیکن تمہارا یہ دوسرا مقدمہ کہ اللہ ہمارا سنتا نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ تم جتنے بھی پلیت ہو تو شیطان سے تو پلیت نہیں ہو سکتے۔ شیطان کتنا بڑا پلیت تھا، وہ کیا کہتے ہیں، جب ملعون بنا، بالکل تازہ ملعون بنا تھا، اسی وقت بھی اس نے اللہ سے مانگا۔ اور یہ کتنا بڑا شیطان کا دھوکہ ہے کہ خود اللہ سے مانگتا ہے اور لوگوں کو غیر اللہ سے مانگنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت سے سوال کیا شیطان نے، رب انظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ قیامت کے دن تک مجھے ڈھیل دے دے، یعنی مجھ پر موت مجھے نہ مارے۔ تو اب شیطان خود اللہ سے مانگتا ہے اور مشرکوں کو بابوں کے درباروں پہ لگائے ہے۔ تو شیطان کا بھی اللہ رب العزت نے سنا اور شیطان کا بھی دعا قبول کیا۔ شیطان نے کہا کہ مجھے قیامت تک ڈھیل دے دے۔ اللہ نے فرمایا بس قیامت آنے تک تجھے یہ پہلا جو نفخ فی الصور، پہلا پونک تک آپ کو ملے گی، پھر اس کے بعد آپ پر بھی موت آ جائے گی۔ تو یہ مشرکین کا یہی شبہ بھی اللہ نے ختم کر دیا کہ اللہ رب العزت بڑے انعامات بھی کرتا ہے، چھوٹے انعامات بھی اللہ رب العزت کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یار ہم روح سیاہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے، نہیں، اللہ رب العزت ہر کسی کا پکار سنتا ہے اور اللہ رب العزت ان کے یہ حاجات پورا کرتے ہیں۔ یہ مشرکین کا ایک دھوکہ ہے کہ شیطان نے ان کو اس دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے۔ اب ادھر بریلیوں کا ایک اعتراض ہے، ان کا ایک مولوی ہے رضا الحسن، مصطفیٰ نام ہے کیا اس کا، اس نے ایک رسالہ لکھا ہے تقابل تراجم، اور اس میں اس نے لکھا ہے کہ یار دیوبندیوں کی جتنے تراجم ہے ہندوستان میں اور پاکستان میں، وہ سب بے ادبی اور گستاخی پہ مبنی ہے، اور ہمارا اعلیٰ حضرت کا ترجمہ وہ عشق سے اور محبت سے اور ادب سے بری ہوئی ترجمہ ہے۔ کہتے ہیں کہ دیکھو ادھر اشرف علی تھانوی نے ترجمہ کیا ہے کہ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العزت کی رحمت کا انتہا نہیں ہے، اور اس نے اللہ کی رحمت کا انتہا بنایا ہے، حالانکہ اس کا معنی ہے بے انتہا رحم کرنے والا۔ حالانکہ بریلوی خود جاہل ہے، اگر یہ فیروز اللغات دیکھ لیتا یا کوئی اور اردو کی لغت تو سب نے یہی معنی کیا ہے۔ یہ محاورتاً ہاں نہایت کا معنی ہے بے انتہا، لیکن بے انتہا کو محاورتاً اور سب لغت کی کتابوں میں بے انتہا بولا جاتا ہے اور یہ تعبیر اسے لیا جاتا ہے۔ تو یہ ان کی اپنی جہالت ہے۔ پھر رحمان، الرحمانی عام مہربانیاں کرنے والا، تو ہر چیز دنیا میں اللہ رب العزت کا رحمت عامہ ہے ہر چیز کو، جیسے پہلے ہم نے تفصیل بتا دی۔ اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کا 3 درجات ہے۔ ابقاء، نمبر 1 ایجاد، کسی چیز کو عدم سے وجود میں لے آنا، یہ بھی اللہ رب العزت کا رحمت کا تقاضا ہے۔
پھر ابقاء اس کو پالنا، اس کا تربیت، یہ بھی اللہ رب العزت کے رحمت کا تقاضا ہے، اور پھر افنا اس کو پناہ کر دینا، یہ بھی اللہ رب العزت کے رحمت کا تقاضا ہے۔ جیسے ایک آدمی بوڑھا ہو جائے، 70 80 100 سال تک پہنچے، تو پھر اس کا دنیا سے چلے جانا اور اس کو پناہ کرنا، یہ اللہ کا رحمت کا تقاضا ہے۔ اگر اس طرح پڑا رہے تو یہ بھی اس کے لیے زحمت اور عذاب بنتا ہے۔ اب ادھر ملحدین کا بھی ایک اعتراض ہے۔ ملحدین کہتے ہیں کہ یار اگر اللہ رب العزت رحیم ہے تو پھر ہر پکارنے والے کی پکار کیوں نہیں سنتا، اور ہر دعائے مانگنے والے کی دعا قبول کیوں نہیں کرتا فوراً؟ ہم ان کو پہلا عقلی جواب دیتے ہیں کہ دعا کا قبول نہ ہونا یہ رحمت میں کمی نہیں لے آتا، اور اللہ رب العزت کی اس صفت کے منافی نہیں ہے، بلکہ عین رحمت ہو سکتا ہے۔ جیسے ایک شفیق باپ ہو اپنے بچے کی، وہ بچہ جو ضدی ہو اور وہ کہتے ہیں کہ بابا جان میرے لیے یہ کام کر یہ کام کر، لیکن وہ باپ اس بیٹے کا ہر ضد پورا نہیں کرتا جو بچے کے لیے نقصان دہ ہو، تو بلا تشبیہ ہم نے تفہیم کے لیے یہ مثال دیا، اللہ رب العزت بندے کا ہر دعا قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ بندے کو اپنے خیر اور شر کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، سب چیزوں کا پتہ اللہ رب العزت کو ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ عسان تحبوا شیئا وهو شر لکم، قریب ہے کہ تم ایک چیز کے ساتھ محبت کرو گے اور وہ تمہارے لیے شر ہوں گے، وَعَسَىٰ أَن تُكْرِهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تم ایک چیز کے ساتھ چیز کو برا سمجھتے ہوں گے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس میں آپ کے لیے نفع ہوگا۔ اس طرح ایک اور یہ ملحدین کا اعتراض ہے، وہ یہ ہے کہ یار اگر اللہ رب العزت واقعی الرحیم تھا، رحم کرنے والا، تو خدا پھر انسان کو کیوں آگ میں ہمیشہ کے لیے ڈالتا ہے؟ یہ تو اس کی رحمت کا خلاف ہے۔ الجواب، ہم کہتے ہیں کہ یار اللہ رب العزت صرف رحیم نہیں بلکہ عادل بھی ہے۔ اللہ رحیم ہے لیکن اللہ عادل بھی ہے۔ اگر ایک ظالم کو اللہ رب العزت نیک انسان کے ساتھ برابر کر دے اور دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کر دے تو یہ پھر عدل کے خلاف ہوگا، تو سزا انسان نے خود منتخب کیا ہے۔ دنیا میں اللہ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اس کا سزا بھی دنیا میں اللہ نے بیان کیا ہے، یہ خود وہ منتخب کرتا ہے تو سیدھا جائے جہنم۔ ہاں، یہ دنیا میں بھی ایک قانون ہے کہ ایک کوئی آدمی کسی ملک کے قانون کا باغی بن جائے تو اس کو پورا سزائے موت دیتا ہے اور پورا دنیا سے اس کو ختم کر دیتا ہے، تو اس کو بھی کہنا چاہیے کہ یار اس نے تو 10 منٹ بغاوت کی تھی، 10 منٹ سزا دے دو، تو کیوں ان کو مارتے ہو؟ تو یہ اللہ رب العزت کا